بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا سلسلہ جو مکہ مکرمہ میں پوری خاموشی کے ساتھ روز افزوں تھا، ہر دن فضل خداوندی سے ہر دن مطلب وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے حضرات یہ کہیے کہ دائرہ اسلام کے اندر، دائرہ فوز و فلاح کے اندر، دائرہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو رہے تھے۔ 3 برس ایسے ہی گزر گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ بس نارمل سا پتہ تھا کہ ہاں چلو کچھ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس بات کو انہوں نے زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شروعات میں بعض ایک با اثر لوگوں کے علاوہ، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس طرح کے بعض ایک جو با اثر لوگ آئے، ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت کمزور تھے، بہت غریب لوگ تھے، جن کو رؤسا مالدار لوگ اپنے آس پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے، جیسے حضرت عمار، حضرت خباب، ابو فقی، حضرت صہیب رضی اللہ عنہم۔ یہ اس طرح کے لوگ تھے جو بیچارے غریب قسم کے لوگ تھے، اور عمرا انہیں اپنے پاس میں بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ اگر حرم میں جاتے تھے، جو حرم میں تو سبھی جاتے تھے نا، جو لوگ ایمان لائے وہ بھی جاتے تھے، اور جو لوگ ایمان ابھی تک نہیں لائے تھے وہ تو سردار تھے ہی تھے وہاں کے۔ تو اصل دیکھا جائے تو حرم تو اہل توحید کا تھا، اصل تو اہل توحید کا تھا، آج بھی اہل توحید کا ہی ہے۔ تو جب یہ حضرات جاتے تھے تو سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے۔ دیکھو یہ فیشن رہا ہے کہ مالدار لوگ غریبوں کا مذاق بناتے ہیں، حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ لازمی ایسا ہوگا کہ آج کی یہ مالداری ختم ہو کر رہے گی، اور لازمی ایسا ہوگا کہ یہ غریب آدمی اس کی غربت اور اس کا فقر ختم ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ دنوں کو گھماتے پھراتے رہتے ہیں، کبھی کا مالدار کبھی کا غریب ہو جاتا ہے، کبھی کا غریب کبھی کا مالدار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ مالدار ہی رہے گا ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ غربت ہی بنی رہے گی ایسا نہیں ہوگا۔ اس بات کو جاننے کے باوجود مالدار لوگ غریبوں کا مذاق بناتے ہیں، اور یہ آج کے اس دور کی بات نہیں ہے، آج کے اس دور کی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے غریب صحابہ کے ساتھ جب خانہ کعبہ میں جاتے تھے تو وہاں کے جو رؤسا تھے، جو سرداران مکہ تھے، سرداران قریش تھے، وہ مذاق بناتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ ہم سے دور ہی رہے۔ یہ تھا ان کی بات کا مقصد، اعوذ باللہ۔ حالانکہ شرافت میں، نیکی میں، بھلائی میں، اچھائی میں، اسلام کی برکت سے یہ غریب لوگ ان مالداروں سے اچھے تھے جو غریبوں کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ خیر بہرحال 3 سال گزرنے کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یعنی
اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو عام کر، اس کا اعلان کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم کے تحت کوہ صفا پر چڑھے۔ صفا اور مروہ سب جانتے ہیں، جو حاجی اور عمرے والے جاتے ہیں تو وہ جب عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو عمرے کا ایک اہم رکن ہے صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا۔ تو صفا سے شروع کرتے ہیں سعی اور مروہ پر جا کر ختم کرتے ہیں۔ تو وہ جو صفا ہے، جو اب بس ایک نشانی سا ہی رہ گیا، چھوٹا سا پہاڑ نما تھوڑا بہت ہی رہ گیا ہے، ورنہ یہ مستقل ایک پہاڑ تھا۔ ادھر مروہ مستقل ایک پہاڑ تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو دوڑی تھیں وہ ان دونوں پہاڑوں کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا نامی پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے اور سارے قریش کو پکارا، یا معشر القریش۔ قریش متوجہ ہوئے۔ ایک بات آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، پہلے لوگوں کی آواز بہت دور تک جاتی تھی، اس کی کئی وجہیں تھیں۔ ایک بات تو یہ کہ لوگوں کے سینے مضبوط تھے، آواز دور تک نکالنے کی ان میں قوت ہوتی تھی۔ دوسری بات، جیسے آج کل شور شرابے ہوتے ہیں، وہ شور شرابہ بالکل ہوتا ہی نہیں تھا، بالکل خاموشی ہوتی تھی۔ تو آج کل شور کی وجہ سے تھوڑی سی دور بھی نہیں جاتی آواز، اس وقت میں بالکل خاموشی ہوتی تھی، دور تک آواز جا سکتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں اگر آج بھی آپ ذرا ایک زور کی آواز لگائیں تو وہ بہت دور تک سنی جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں آوازیں گونجتی ہیں۔ اب مکہ مکرمہ تو آج بھی پہاڑیاں ہیں وہاں، آج بھی دیکھیے آپ، آج بھی آپ جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ادھر 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 چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ تو خیر بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے بھی بہت طاقتور، کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ ان کی طاقت ایک عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر القریش لوگوں کو آواز لگائی، اہل قریش متوجہ ہوئے۔ لوگوں کو جب لوگ جمع ہو گئے تو لوگوں کو کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، یعنی جس پر میں کھڑا ہوں صفا کے اوپر، اس صفا کے پیچھے ایک ایسا لشکر آ کر قیام پذیر ہوا ہے جو ان قریب تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تو کیا آپ مان لو گے؟ قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بڑے راست گو ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں گیا، بھلا آپ کی بات پر کیوں کر یقین نہیں کریں گے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ فرمائی اور فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی میں آپ کو ڈراتا ہوں آخرت کے اس عذاب سے، اور آپ کو بلاتا ہوں توحید باری تعالیٰ کی طرف۔ یہ میں اس پیغام کا بس خلاصہ بتا رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں، بات ان کی۔ تو قریش میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا ابو لہب بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ الٹا سیدھا کہہ کر، اور وہ وہاں سے سارے لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ظاہری طور پر تو فیل ہوا بھلے، لیکن یہ وہ مشن تھا ہی نہیں جس کو فیل ہونا ہو۔ بس اس کا ظاہری میں ایسا لگتا ہوگا کہ بات ناکام رہی، لیکن اصل میں ناکام نہیں رہی، بلکہ اس کی کامیابی کیا تھی؟ اس کی کامیابی یہ تھی کہ جو 3 سالوں سے خاموشی سے اور رازداری سے پیغام چل رہا تھا، وہ اب سارے مکے نے سن لیا ہے۔ سارا مکہ جان گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص بات کہہ رہے ہیں، جس بات کا ابھی تک کسی کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن اب سب کو پتا چل گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اعلان عام ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مستقل تعداد فضل خداوندی سے بڑھتی چلی گئی، کیونکہ ایک بات سمجھ لیجئے، عام مجمع چاہے وہ کسی بھی عنوان پر جمع ہوا ہو، وہ مان لیجئے 100 لوگ ہیں، ایک مثال، اگر 100 لوگ ہیں تو وہ 100 کے 100 آپ کے موافق نہیں ہوں گے،
اور وہ 100 کے 100 آپ کے مخالف بھی نہیں ہوں گے، ان کا ذہن آپ کی باتوں کو لے رہا ہوگا ضرور، لیکن 100% آپ کی باتوں کو نہیں لے رہا ہوگا، کسی بات میں ان کو اشکالات بھی ہوں گے، کوئی آپ کی بات کو لے رہا ہوگا تو کوئی رد بھی کر رہا ہوگا۔ اب یہ سارا مکہ یہاں جمع ہے، ان کو سارے مکے والوں کو یعنی سارے قریش کو ابو لہب لے کر تو چلا گیا، لیکن جو بات کانوں میں پڑی، اب ایسا تو نہیں ہے کہ سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ابو لہب والے انداز سے سنا ہوگا، بالکل نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے لوگوں نے ابو لہب کی بات کو مان لیا ہوگا، بالکل نہیں، لیکن چونکہ وہ سرداران میں سے تھا، بنی ہاشم میں سے تھا، اب اس کی بات کو اس وقت تو مانے بغیر بھی گزارا نہیں تھا لوگوں کا، تو اس وقت تو سب چلے گئے وہاں سے، لیکن چونکہ وہ جو بات دل و دماغوں میں آئی تھی، وہ اس بات کو تو ابو لہب نہیں نکال سکتا تھا نا۔ فائدہ یہ ہوا کہ دھیرے 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 وہ سننے والے جنہوں نے وہ پیغام سنا تھا، وہ دھیرے دھیرے متوجہ ہونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف۔ ایسے دھیرے 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 ایک جماعت بن گئی، اور مکہ مکرمہ دھیرے دھیرے وہاں توحید کا پیغام اور عام اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ ہونے لگا۔ یہ کوہ صفا پر چڑھ کر جو اعلان کیا تھا اس کا یہ بڑا خوبصورت فائدہ ہوا۔ یاد رکھیے، جو نبوت کا مشن ہوتا ہے وہ بڑا عظیم ہوتا ہے، وہ ایسے رد نہیں ہوتا، فیل نہیں ہوتا، وہ اس کے نتائج بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے سنا نہیں بلکہ ستایا، ظلم کیا، لہو لہان کیا، وہ پورا واقعہ آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ، بس مختصر ذکر کرتا ہوں۔ اب فرشتہ جبال آیا، اس نے کہا نبی جی آپ فرمائیں تو ان پہاڑوں کو ہم ملا دیں کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ طائف سے نکل کر قاسم کا بیٹا محمد، جس کو محمد بن قاسم کہتے ہیں، یہ جوان اپنی مختصر سی عمر میں افریقہ کے ساحلوں پر لڑ رہا تھا اور شہید کی اولاد تھا، حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، افریقہ کے ملک میں لڑ رہا تھا، اور وہاں کی کامیابیوں کے بعد پھر اسی لڑکے کا انتخاب ہوا، ہندوستان بھیجا، راجہ داہر کو ہرایا اور سندھ کو فتح کیا۔ کہاں سے؟ طائف سے۔ اگر اس دن ان پہاڑوں کو ملا دیا جاتا تو محمد بن قاسم کہاں سے آتے؟ افریقہ میں دین پہنچانے والا طائف کا جوان محمد ابن قاسم، سندھ میں دین پہنچانے والا طائف کا جوان کون؟ محمد ابن قاسم۔ کون؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رؤوف الرحیم ذات رحمت للعالمینی کے طفیل بچ گیا تھا۔ یہ بچہ نہیں تھا اس وقت میں، لیکن ان کے اجداد تو تھے، وہ اجداد بچے تبھی تو بچہ آیا۔ اجداد اگر پس جاتے پہاڑوں کے درمیان میں تو بچہ کہاں سے آتا؟ پھر محمد بن قاسم سندھ میں کیسے آنا ہوتا محمد بن قاسم کا؟ پھر افریقہ کی فتح، افریقہ کی جنگ اور افریقہ میں جانا کیسے ہوتا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رس سوچ ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صفا پر چڑھ کر دیا جانے والا پیغام وہ فیل نہیں ہونا تھا، اس کے بڑے دور رس نتائج نکلے۔ خیر بہرحال الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جاری ہے۔ آپ حضرات اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ اپنی عقیدت کا مظاہرہ کریں اور اس کو دیکھا کریں، اس کو دیکھنے والے پیدا کیا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سیرت مبارکہ کی حلاوت، اس کی برکتیں، اس کی لذتیں عطا فرمائے، اور اس کے تمام فیضان اور عنوان اور برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔